وہ بڑا اچھا ہو گیا ہے. پولیس نے گیٹ بھی توڑ دیے, چھاپے بھی مارے, بندے بھی چک لیے, خواتین کو بھی ہراساں کیا, خواتین کو بھی گرفتار کیا, اینٹی کرپشن والوں نے عدالت میں جا کے معافی بھی مانگ لی, یعنی کہ وہ سب کچھ کر بھی گئے اور معذرت بھی ہو گئی اور پرویز الہی صاحب کا پروفائل بھی بن گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز. تو جی ناظرین, آج جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور آج اس حوالے سے ہم آپ کو 4 سے 5 جو انفارمیشنز ہیں, جو بڑی اچھی انفارمیشن بھی ہیں اور بڑی دلچسپ انفارمیشن بھی ہیں, بلکہ آپ ان کو یہ بھی کہہ لیں کہ یہ بریکنگ نیوز ہیں تو یہ ٹھیک ہوں گی. اور میں سب سے پہلے آپ سے جن چیزوں کے اوپر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ آئے گا وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کافی مایوس کرے گا اور ان کو کافی مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, اور ایک انوکھا فیصلہ ہوگا پاکستان کی سیاست کا جو پہلے اس سے قبل نہیں ہوا ہوگا, جس میں سے تمام پارٹیوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ فیصلہ کس کی فیور میں اور کس کے خلاف ہے. لیکن وہ جو فیصلہ بیسیکلی ہوگا, جو اس کی بنیادی گراؤنڈ ہوئے گی, وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی فیور میں جائے گی, اور پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کافی تنقید کا بھی فیصلہ کریں گے. اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ عدلیہ کے اوپر ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, جیسے پہلے مسلم لیگ نون تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے, اس بار پاکستان تحریک انصاف بنائے گی اور اس کے اوپر چیف جسٹس کے حوالے سے اور دوسرے لوگوں کے حوالے سے کافی تنقید ہوگی. عمران خان بھی جو ہے اس وقت اپنی جو بقا کی سیاست ہے اس کو بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ وہ باقی زندگی جو ہے وہ مقدمات اور کیسز سے محفوظ گزار سکیں, کیونکہ عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ عدلیہ کے جو چند لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو فیور دیتے ہیں, ان کو حمایت دیتے ہیں, تو اگر یہ ریٹائر ہو گئے یا صدر پاکستان ریٹائر ہو گئے تو ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہوں گے ان سے وہ ریلیکسیشن, وہ ریلیف نہیں لے سکیں گے, اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اپنی جو سیاست ہے اس کو بچا سکیں اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو کلیئر کر سکیں. دوسری جانب پنجاب کی سیاست کی بات کریں تو پنجاب کی سیاسی صورتحال جو ہے بڑی دلچسپ ہو چکی ہوئی ہے, اور پرویز الہی کی ایک بار پھر سیاست میں دبنگ انٹری ہوئی ہے, اور دبنگ واپسی کے بعد جو ہے پرویز الہی کا جو گراف ہے, پروفائل ہے, وہ بڑا اچھا ہو گیا ہے. پولیس نے گیٹ بھی توڑ دیے, چھاپے بھی مارے, بندے بھی چک لیے, خواتین کو بھی ہراساں کیا, خواتین کو بھی گرفتار کیا, ٹھیک ہے, اور اینٹی کرپشن والوں نے عدالت میں جا کے معافی بھی مانگ لی اور باہر آ کے میڈیا کے سامنے ان سے بھی معافی مانگ لی, یعنی کہ وہ سب کچھ کر بھی گئے اور معذرت بھی ہو گئی اور پرویز الہی صاحب کا پروفائل بھی بن گیا. کہتے نہیں, سنا یہ ہے کہ بروگ نے سزا کے بعد معافی دے کے چھوٹی جی ہاں کر دی ہے پرویز الہی کو, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے اس ہاں میں عمران خان کی معافی شامل نہیں ہے, نہ ہی آپ نے اب کھل کے عمران خان کی فیور میں آنا ہے, اور پتوں نے بھی سمجھاؤ, یعنی کہ چودھری مونس الہی کو بھی سمجھایا جائے کہ وہ اب بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ نہ لیں. اب جو پنجاب کی سیاست ہوگی اس میں پرویز الہی جو بھی سسٹم آئے گا اس میں لازم و مظلوم ہوں گے, کس صورتحال میں ہوں گے, کس شکل میں ہوں گے, یہ تھوڑے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. عمران خان کے ہاتھوں سے آزاد کشمیر کے بعد جو کے پی کے جو ہے وہ بھی نکل گیا, اور عمران خان کے قریبی ساتھیوں نے بھی عمران خان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے. اب ان کے ساتھ جو کارکنان کی تعداد ہے, جو زمان پارک کے لوگ ہیں, وہی نظر آتے ہیں, اور اس حوالے سے شیخ رشید جو ہے وہ اپنا حصہ لینے کے لیے بڑے ایکٹیو ہیں, بڑے متحرک ہیں, اور خود کو سیاست میں ان رکھنے کے لیے بڑی باغ دور کر رہے ہیں. لیکن شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری نے شیخ رشید کو جو ہے لال جھنڈی دکھا دی ہے, اور کسی بھی جگہ پہ ان کو اہم خطاب کرنے کی اجازت نہیں. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا بھی ہوگا شاہ محمود قریشی نے دوران تقریر, دوران میڈیا سے ٹاک کے اوپر شیخ رشید کو شٹ اپ کال بھی دی, اور شیخ رشید بھی اس حوالے سے کافی ناراض نظر آئے, اور اب بھی کسی جگہ پہ بھی میڈیا ٹاک ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ شیخ رشید کو پہلے ہی دور رکھا جائے اور اس کو آگے نہ آنا دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو سب سے اہم بات ہے, پی ٹی آئی کے اندر بھی شیخ رشید کے خلاف بڑی مخالفت اور بڑی بے چینی پائی جاتی ہے, اور اس کے حوالے سے شدید نفرت ہے کہ شیخ رشید کو اپنے میڈیا ٹاک میں شامل نہ کیا جائے. اور اس حوالے سے تمام جو رہنما ہیں انہوں نے عمران خان کو, شاہ محمود قریشی کو, اسد عمر کو اور فواد چودھری کو آگاہ کر دیا کہ یہ میڈیا ٹاک میں شیخ رشید صاحب نہ ہوں. ایک بڑی اہم خبر ہے پنجاب کے حوالے سے, میاں اسلم اقبال کو ایک وفاقی وزیر کی سفارش پہ ریلیف مل گیا. وفاقی وزیر لازمی بات ہے, حکومت کا ہے تو وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا, ٹھیک ہے. اور میاں اسلم اقبال کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے کہ ایک جو وفاقی وزیر ہیں ان کے قریبی دوست میاں اسلم اقبال صاحب کے بھی دوست ہیں, انہوں نے میاں اسلم اقبال کو اہم ٹائم پہ پی ٹی آئی سے نکال کے نئی
جو کنگ پارٹیاں ہیں اس میں شمولیت بھی کروانی ہے. جو نئی کنگ پارٹی آ رہی ہے, کنگز پارٹیز میں جو شامل ہونے والے پنجاب میں لوگ ہوں گے, اس میں میاں اسلم اقبال کا نام بھی سر فہرست ہے کہ وہ بھی ادھر جائیں گے, ٹھیک ہے, اور بڑے مضبوط امیدوار ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر کے حکم پہ میاں اسلم اقبال کے گھر پہ چھاپے مارنے والے پولیس افسران و اہلکاروں کے خلاف جو ہے انکوائری بھی شروع ہو گئی ہے, اور اینٹی کرپشن میں بھی میاں اسلم اقبال صاحب کو ریلیف مل رہا ہے. اور میاں اسلم اقبال صاحب کے جو دوست ہیں وہ بڑے بااثر ہیں, اور میاں اسلم اقبال کو وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح محبت بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے دوست کو کہا جی وفاقی وزیر کو مجھے نہیں پتا سر ہے میرا ایک کم ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے میاں اسلم اقبال, اس کو پولیس کی طرف سے, اس کو اینٹی کرپشن کی طرف سے ریلیف چاہیے, یہ آپ کا برخودار ہے, چھوٹا بھائی بھی ہے اور بڑا دربس آدمی ہے, تو اچھا آدمی ہے, اور میں خود بھی میاں اسلم اقبال صاحب بھائی بھی ہیں اور اچھے بندے ہیں, تو ایک اچھی شخصیت ہے, تو میں بھی انہوں نے سفارشی آن کیمرہ. تو وہ اس وجہ سے میاں اسلم اقبال کو پنجاب پولیس اور اینٹی کرپشن سے کافی ریلیف مل گیا ہے. اور جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو وہ وفاقی وزیر کا بھی پتہ ہے, اور میاں اسلم اقبال صاحب کو بھی وفاقی وزیر کا پتہ ہے, اور وفاقی وزیر اس وقت سب سے بااثر وفاقی وزیر ہے, اور پی ٹی آئی کی اس وفاقی وزیر کے نام سن کے چیخیں نکل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر تو یہ سمجھدار ہو, سمجھتے گئے ہو, تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں, اور میرے ایمرا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. پاکستان زندہ باد.